چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست ہفتے میں 3 دن اتوار، منگل اور بدھ براہ راست عصر سے مغرب کے درمیان نشر کیا جاتا ہے. اپنے سلسلے کو ہم دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں. اس میں مزید نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل غمزدوں کو تسلی دیں گے، انشاءاللہ عز و جل بیماروں کو حوصلہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم اور مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فرض کے بعد سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اس فضیلت کو پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ڈر کے ماروں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، مقدمہ بازی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے اور اس حوالے سے آپ پریشان ہیں تو کال کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی، بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، مقدمہ بازی، بے روزگاری کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت یعنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اور عادت طاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کوئی جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل آپ استخارہ کروانا چاہیے تو بھی آپ چاہیں تو کال ملائیے. اپنا نام، والدہ کا نام یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، والدہ کا نام ضرور بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیں کہ اس کا استخارہ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر دیا جائے گا. چونکہ یہ چینل ہے اور دنیا کے بے شمار ممالک میں بیک وقت یہ سلسلے نشر ہوتے ہیں، کالز کرنے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو ممکن ہے کال آپ کی نہ مل پائے تو آپ کو ایک اور اس کا حل ہم عرض کرتے ہیں. آپ ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے پاکستان کا یہ نمبر نوٹ کریں 0213485871 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک تاکید بھی ہے ہمارے اس نمبر پر اور مدنی چینل کے نمبر پر اسلامی بہنیں کال نہ کریں. اگر ایس ایم ایس کے ذریعے آپ استخارہ کروانا چاہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی صرف اور صرف روحانی علاج آپ کو ہم عرض کریں گے، اس پر استخارے نہیں ہو پائیں گے. ہاتھوں ہاتھ چند ایس ایم ایس کے ہم جوابات بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میری زمین نہیں بک رہی تو آپ اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. آپ رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ لے لیں اور اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک عمل لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ فلما استيئسوا سے لے کر وهو خير الحاكمين تک یہ وظیفہ ہے اور یہ
قرآن پاک سورہ 12ویں پارے کی سورہ 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیتیں مبارک. آیت نمبر 80. آیت نمبر 80. ٹھیک ہے, آیت نمبر 80 ہے, 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف ہے. تو یہ پڑھ کر آپ اپنی جو زمین ہے اس پر آپ دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بک جائے گی. اچھا, آدھے درد سر کا روحانی علاج بتا دیں, اور سبق جلدی یاد ہو جائے اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں. جب بھی آپ کو سر میں درد کی شکایت ہو تو کسی سے سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے. اگر اب بھی درد باقی ہو تو دوبارہ دم کروائیں, پھر بھی معمولی سا بھی درد باقی ہو 12 بھی دم کروائیں, انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا. اور حافظہ مضبوط ہو جائے, سبق جلدی یاد ہو جائے, اس کا بھی وظیفہ سن لیجئے. ہر فرض نماز کے بعد آپ پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا قویّ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل حافظہ آپ کا قوی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, ایک اور ہمارے پاس عیسائی بھائی نے جو ہے تو ہمیں یہ کی ہے, فرما رہے ہیں بنت شاہد فرام لاہور, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی روحانی علاج. تو اس کے لیے جس کو دل نہ لگتا ہو پڑھائی میں, اسے چاہیے کہ 101 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم, یا اللہ یا رحیم, یہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں ہر فرض نماز کے بعد. اگر یہ عمل کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے SMS حصول ہوتے ہی رہیں گے اور آپ کے کالز بھی جمع ہوتی جا رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, میرے وائف کا نام نگت پروین اور ان کی والدہ کا نام کبرا سلطانہ کا استخارہ کروانا ہے, طبیعت صحیح نہیں رہتی. اچھا جی, طبیعت صحیح نہیں رہتی, استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میں جلم سے بات کر رہا ہوں. میرے پاپا ہیں, وہ بہت بیمار رہتے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. ان کا نام ذوالفقار علی ڈار ہے اور ان کی والدہ کا نام رسول بی بی ہے. ان کے بارے میں استخارہ کروانا تھا کہ کیا ان کو. اچھا جی, گھر میں پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, والد صاحب کا استخارہ کر کے ابھی عرض کرتے ہیں آپ کو. مزید کال چلائیے. میرا نام عبدالحمید ہے, میں کراچی کھاڑے سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف جو ہے نا آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا رہتی ہے. برائے مہربانی اس کے لیے کوئی علاج فرما دیں کہ استخارہ کوئی بندش وغیرہ یا کوئی نظر وغیرہ تو نہیں ہے, یہ معلوم کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. مسئلہ اپنی زوجہ کا بتایا, انہوں نے نام اپنا بتایا ہے. نام زوجہ کا, ان کی والدہ کا نام ہی نہیں بتایا. اچھا اچھا, روحانی علاج روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے عرض کرتے ہیں. عبدالحمید بھائی, مزید کال چلائیے. کا نام قمر سلطانہ ہے. میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اور بچے بھی بیمار رہتے ہیں اور آپس میں بہت مطلب ناچاکیاں ہیں. بچے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور پڑھائی میں بھی صحیح دل نہیں لگا سکتے, اور ہمارے گھر میں کوئی ناچاکیاں اور گزارا بھی صحیح نہیں ہوتا. تنخواہ بہت زیادہ ہے لیکن مطلب پوری نہیں پڑتی. اچھا جی, گھر میں تنگ دستیاں ہیں, بیماریاں ہیں, گھریلو ناچاکیاں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, ان سب کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. ساجد حسین اتاری دبئی سے عرض کر رہا ہوں. حضور, میری وائف کا نام مہناز کنول ہے اور اس کی ماں کا نام عالم خاتون ہے. حضور, اس کی طبیعت تقریباً سارا دن خراب رہتی ہے, دل میں گھٹن اور سر میں درد اور بہت سی پریشانی میں مبتلا ہے. تو براہ کرم اس کا استخارہ کریں اور کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, ساجد بھائی آپ نے کال کیا, ہمیں اپنی اہلیہ کے مسائل بیان فرمائے, استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد طیب رضا, اس کی والدہ نے کام ہے زرینہ بیگم بی بی, اس کا جوڑوں کی تکلیف ہے اور کندھا اکٹھا ہو گیا. اچھا جی, طیب بھائی کو جوڑوں کی تکلیف ہے, استخارہ کر کے ابھی اس کا حل عرض کرتے ہیں آپ کو. مزید کال چلائیے. میری والدہ کا نام زہرا ہے اور ان کی والدہ کا نام صابو ہے. میری والدہ ہم اکثر جو ہے نا وہ پریشان رہتی ہیں, کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا, تو ہمارے پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں, اس بارے میں استخارہ کروانا تھا. جی, ابھی عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام وقار الحق ہے, میری والدہ کا نام عزیز مائی. مسئلہ یہ ہے کہ میں بکرے یا بکریاں رکھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے استخارہ کروانا تھا کہ میرے لیے صحیح ہیں یا. اچھا جی, وقار بھائی بکریاں پالنا چاہ رہے ہیں. جی, دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے اور اس کا جواب آپ کو عرض کرتے ہیں. اچھا, جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا,
ان کا استخاری کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. نگہت پروین کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ذوالفقار بھائی ان کے مسائل بیان کیے، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ساجد بھائی آپ نے اپنی اہلیہ کا مسئلہ بیان کیا، ان کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں. طیب رضا کا استخارہ ہوگا. اچھا جی، زبیدہ کا استخارہ کر رہے ہیں. وقار بھائی آپ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور اس دوران جن اسلامی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. اور جن ہم اسلامی بہنوں نے ہم سے صرف روحانی علاج مانگے، یہ روحانی علاج سماعت فرمائیے. سب سے پہلے ہمارے عبدالحمید بھائی، انہوں نے اپنی اہلیہ کا مسئلہ بیان فرمایا. ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیے. اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ آفتوں بیماریوں نے اگر ان کو گھیرا ہوا ہے تو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے امراض و آفات سے نجات ملے گی اور روزی وغیرہ میں بھی انشاءاللہ برکت ملے گی. اچھا جی، اس کے بعد اسلامی بھائی نے مسئلہ بیان فرمایا کہ کئی مسائل بیان فرمائے. گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگاتے، گھر والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. حالانکہ گھر میں آمدنی کے ذرائع تو فرما رہے ہیں کہ اچھے ہیں، کمائی وغیرہ اچھی ہے، لیکن اس کمائی میں برکت نہیں ہو پا رہی. تو یہ کیا ایسے عمل کریں، ایسے وظائف کریں جس سے ان کے یہ سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں؟ اللہ پاک ان کے تمام مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ان کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو بعد نماز عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ عصر تا مغرب کے وقفے کے دوران یہ وظیفہ کنٹینیو رکھے اور مغرب سے پہلے اپنے تمام مسائل کے لیے دعا کرے. اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، روزی میں تنگی وغیرہ کے معاملات رہتے ہوں، ان کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ وظیفہ ہے. چڑیا اور اندھا سانپ میں بھی یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جو ہے تو وہ اپنے گھر کے تنگ دستی کی اور پریشانیوں کی شکایت کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی گھر میں داخل ہو، وہ مفہوم مضمون اور خلاصہ ہے، اگر یہ مل جاتا ہے وظیفہ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل جو ہے تو وہ پڑھ کر سنا دیں گے. تو انہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. یہی ہے نا وظیفہ؟ جی بیان کریں پھر آپ. جی مل گیا تو. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو ان کو سلام کر کے داخل ہوا کریں، اور اگر کوئی گھر میں داخل نہ ہو، کوئی موجود نہ ہو، تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھو. اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کرنا شروع سبحان اللہ، پڑوسیوں کی بھی خدمت کی انہوں نے. ماشاءاللہ. تو یہ عمل آپ کیجئے، گھر میں جب داخل ہوں تو سب کو سلامتی کی دعا کہتے ہوئے داخل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ تو کتنا پیارا انداز ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اکثر ہمارے گھر میں جو داخل ہوتے ہیں وہ منہ بنا کر اور کھانا نہیں پکایا ابھی تک انہوں نے. یہ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ وہ دروازے سے ہی گویا ہے نا وہ غصہ لے کر اندر جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا. تو یہ انداز اختیار نہ کریں. جب داخلے سے پہلے ہی آپ ایسی کیفیت میں جب گھر میں داخل ہوں گے تو گھر میں لڑائی جھگڑے اور جو ہے تو ایسا ماحول تو بن ہی جائے گا. تو سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، سب کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور ذی نصیب جیسے کہ جو وسعت رکھتے ہیں، جو مطلب کہ اس
طرح ترکیب بنا سکتے ہیں کہ گھر میں جاتے اور کچھ نہ کچھ ساتھ لے گئے، کوئی فروٹ لے گئے، کوئی بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے گئے جس سے بچے خوش ہو جائیں، کچھ گھر والوں کے لیے ایسی چیز لے گئے جس سے گھر والے خوش ہو جائیں، مسکراہٹ آ جائے تو سب خوش ہو جائیں. تو اس طرح سے ماحول اگر کریٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے. سورہ اخلاص پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کیجئے، اور اگر جیسے اس میں یہ بھی لکھا ہے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار علیہ السلام پر تو وہ کس طرح سے وہ سلام عرض کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو گھر میں السلام علیکہ ایھا النبی، غالباً کوئی اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کس طرح سے سلام عرض کریں گے؟ یہ السلام علیکم یا ایھا النبی. السلام علیکہ، السلام علیکم. دیکھیے گا کیا اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں تیرے بھی اچھا یہی لکھا ہوا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. تو یہ عرض کر کے داخل ہو جائے گھر میں. جی تو استخارے ہو گئے. اچھا سب سے پہلے سائیں بھائی نے نگہت پروین کا استخارہ کروایا جن کی طبیعت خراب رہتی ہے، کیوں کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آمین. ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ 41 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر جی جی اپنے بازو یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اثرات دور ہو جائیں. انشاءاللہ. اس کے بعد ذوالفقار بھائی کا استخارہ آیا ہے نام کے حوالے سے. ان کے گھر میں جو ہے تو بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو اس کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے افتخار بھائی کو تمام مسائل سے جلد از جلد اپنے کرم سے رحم سے نکال دے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا ان کو چاہیے اگر چاہیں تو تمام گھر والے یہ عمل کر سکتے ہیں. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. اچھا ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور مسلسل 7 دن تک پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 112 بار ہے. 112 مرتبہ. انشاءاللہ بیماریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں. اچھا اس کے بعد ہمارے ساجد حسین بھائی ہیں، انہوں نے مہناز کنول کا استخارہ کروایا ہے کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹن رہتی ہے، درد سر رہتا ہے، تو کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا یابی عطا فرمائے. ان کے اوپر بھی اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ کریم اپنے کرم سے ان کے اثرات کو اور تمام تکلیفوں کو، گھٹن کو، پریشانی کو دور فرمائے. ان کو چاہیے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم اس کا بکثرت ورد کرتی رہیں. ان کی یہ مریضہ کریں گی. جی مریضہ کرتی رہیں. یا اللہ یا حی یا قیوم. تو اس کے کوئی اوقات، کوئی تعداد وغیرہ کچھ چلتے پھرتے مدت؟ اٹھتے بیٹھتے اچھا. یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے اثرات دور ہو جائیں. ٹھیک. تو اس کا بھی وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد ہمارے طیب رضا کے لیے استخارہ ہے کہ جن کو جوڑوں میں تکلیف کی شکایت ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کی جوڑوں کی تکلیف کو دور فرمائے. ان کا مسئلہ کوئی نہیں آ رہا. اچھا ان کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے جوڑوں کی تکالیف اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے گا. زبیدہ کا استخارہ ہے جن کا پریشانی رہتی ہے، کاموں میں دل نہیں لگتا ہے، ان کا کیا جواب؟ اکثر پریشان رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائمز پانی پر دم کر کے پیتی رہیں، اور اگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ 60 بار کسی سادہ کاغذ پر لکھ کر گلے یا بازو میں پہن لیں تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر دور ہو جائے. اچھا ایک اسلام بھائی وقار الحق بھائی یہ فرمائیں ان کو بکریاں پالنی ہے، کیا اشارہ آیا؟ جی وقار الحق بھائی ان کا استخارہ کیا. ان کا یہ کام کرنا درست ہے، رکھنا بکرے وغیرہ درست ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں بھی برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو وقار بھائی آپ کے لیے بکریاں پالنا بہتر آ رہا ہے. ساتھ میں جو ہے تو کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں کہ جن جانوروں کو آپ پال رہے ہیں اس کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ ان کو روزانہ اس کے ساتھ 70 مرتبہ ان کے سامنے
مطلب غذا چارہ پیش کرو ان کو، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی چونکہ جانور ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو اگر کسی ایسے علاقے میں آپ کی رہائش ہے جہاں آپ گنجان علاقہ جیسے کنجسٹڈ علاقہ ہے جہاں پر، اور بکریاں ظاہر ہے یہ شور کرنے میں، آوازیں نکالنے میں وقت کا تعین تو کرتے نہیں ہیں کہ اس وقت سب سو رہے ہیں تو ہم خاموش بیٹھے رہیں. تو جب دل کرے گا یہ بولیں گی تو ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے لیے ایذا کا سامان ہو سکے. لہذا ان تمام معاملات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ بکریاں پالیے. استخارے کے حوالے سے ہمارے پاس ایس ایم ایس بھی آتے ہیں، لیکن اس پر ایس ایم ایس کے ذریعے ہم استخارے تو عرض نہیں کرتے، ہم صرف روحانی علاج وغیرہ عرض کر دیتے ہیں. تو ایک عیسائی بھائی نے فرما رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت لڑتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج بتا دیں پلیز. اسلامی بہن فرام لاہور. تو اس کے لیے آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو چاہیے دشمنوں سے حفاظت ہو، اس کے لیے یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. مدنی پنصورہ میں یہ جو ہے تو فیضان دعا کہ جو اس میں یہ دشمن سے حفاظت کی دعا لکھی ہوئی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. انشاءاللہ عز وجل دشمنوں سے حفاظت رہے گی. مزید ہمارے پاس ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں، کئی ایس ایم ایس ہیں. فرما رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آمدنی بھی نہیں، کاروبار کرتے ہیں پر بچت نہیں ہوتی، پلیز کوئی روحانی علاج بتائیں. تو اس کے لیے آپ کو یا آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں، اور یہی نمک اپنے گھر کے کھانوں میں، سالن میں، روٹی میں، چاول وغیرہ میں استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل جو کھائیں گے ان کے گھر میں جو ہے تو لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بروزے یہ مطلب ایک عمل یہ بھی کرنا ہے، روزی میں برکت کے لیے یہ عمل ہے کہ چاہیے کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ پڑھ لینے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل روزی میں بھی برکت ہو جائے گی. اب چند ویڈیو سوالات بھی ہیں، آئیے ان ویڈیو سوالات کے روحانی علاج ہم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوتے ہوئے سینے پہ اکثر لوگوں کو، ہمارے بھی کو ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، سینہ دب رہا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں. اچھا جی، جب سوتے ہیں تو جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس کے لیے عمل ایک موجود ہے کہ سوتے وقت جس کو دباؤ محسوس ہوتا ہو، جس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ وہ جکڑا ہوا ہے، وہ کیا عمل کرے سوتے وقت. انشاءاللہ عز و جل یہ مبلغ دعوت اسلامی آپ کو چاہیے کہ جب یہ آرام کرنے لگے تو بیٹھ کر اپنے ہاتھ دعا کی طرح اٹھائیں. ٹھیک ہے. ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس، یہ ایک بار تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دم کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سر پر ہاتھ رکھے، سر سے لے کر آگے تمام جسم کے جو حصے ہیں مل لیں. اور اس کے بعد پیچھے کی جانب جہاں تک ہاتھ پہنچنا ممکن ہو یہ پھیل لیں. اور دوسری بار بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، بیٹھ کر اپنے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف رخ کر کے ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ کے ہتھیلیوں پر دم کر کے دوبارہ اسی طرح یہ عمل کریں. 3 مرتبہ یہ عمل کریں، اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے ان کی حفاظت رہے گی. تو بسم اللہ بھی پڑھ. جی ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں یہ اپنے ہاتھ پھیر لیں، اور ایسا 3 مرتبہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی کیفیات جو آپ نے بیان فرمائی اس سے آپ محفوظ رہیں گے. جی مزید ویڈیو سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلام بھائی کو بھولنے کا مرض ہو تو اس سے بچنے کا علاج بتا دیں.
بھولنے کا مرض، ٹھیک ہے جی، مرض نسیان، اس کا کوئی روحانی علاج؟ ان کو چاہیے کہ کوئی چیز یاد کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ جو چیز یاد کرنے لگے گی اس دعا کی برکت سے وہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ یہ تو یاد کرنے کے لیے اب مثال کے طور پہ والدہ نے کہا کہ بیٹا جو ہے تو آدھا کلو دہی لے کر آ جاؤ، تو ابو نے کہا کہ بیٹا میرے لیے فلاں جو ہے تو ٹیبلٹس لے کر آ جاؤ، تو ساتھ میں بھائی جان نے کہا کہ میرے لیے جو ہے تو آپ جا ہی رہے ہو باہر تو میرے لیے فوٹو کاپیاں کروا کے لے آؤ یہ پیپر، اور یہ اب ظاہر ہے اس سے پہلے تو یہ تو یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے کرے گا، ابھی معمولی کام، چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں اب یہ ایسا ہو گیا تو بھول جاتے ہیں۔ گھر پہنچے امی نے پوچھا بیٹا لائے، ارے بھول گیا، ابا نے پوچھا بیٹا میری ٹیبلٹس، ارے ابا جان بھول گیا، تو وہ کیا ایسا عمل کرے جس سے چیزیں یاد رہا کریں اس کو۔ ان کو چاہیے کہ پہلے تو نمازوں کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، ہر نماز کے بعد 9 ٹائمز 9 دفعہ یا کویجو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے پیشانی پر رکھ کر یہ 9 مرتبہ پڑھے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا قویو، ہر فرض نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ساتھ اس میں یہ بھی کر لینا کہ جب کوئی پیغام ملے، کسی چیز کا لانے کا کہا جائے تو انشاءاللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل، کہ انشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ جی جی، تو ہر آئندہ کے جائز کام سے قبل انشاءاللہ عز و جل کہہ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کا پورا بھی ہو جائے گا اور یاد بھی رہے گا۔ انشاءاللہ کی بڑی برکتیں، ایک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پاس کو ہوتا ہے کہ یار یہ کہنے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے۔ ایسا ہی ایک شخص جو تھا وہ اس کا ذہن بنا کہ میں ایک اچھی نسل کا گھوڑا خریدوں گا، تو اپنی جیب میں وہ اس حساب سے جو بھی ہے 1000-2000 درہم لے کر وہ چلا گھر سے۔ راستے میں کوئی شناسہ مل گیا، دوست مل گیا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ کہاں، کس جگہ؟ فلاں بازار سے۔ بولے چلو انشاءاللہ تو کہہ لیجئے آپ کہ میں لینے جا رہا ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا آگے سے کہ اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا حاجت ہے، رقم میرے پاس موجود ہے، بازار میں جا رہا ہوں۔ وہ اس نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ اسے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، تو جا اپنے کام سے۔ وہ چلا، بازار پہنچا، گھوما پھرا، آخر ایک گھوڑا اس کو سمجھ میں آ گیا، اس کے ریٹ طے ہوئے۔ اب جب وہ ریٹ طے کر رہا تھا اسی دوران ایک جیب کترا اس کو موقع پا لیا اس نے، اور اس کی جیب جو ہے تو کاٹ کے رقم لے کے چلا گیا، اور ریٹ طے ہو گئے، اور جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ گیا دوسرے راستے سے باہر آ گیا اس کا۔ اب تو وہ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ واپس چلا منہ لٹکا کے۔ پھر دوبارہ اتفاق سے وہی دوست مل گیا، پوچھا بھائی آپ تو گھوڑا خریدنے گئے تھے، وہ کیا ہوا؟ جی وہ انشاءاللہ میں گھوڑا لینے گیا تھا، بازار بھی انشاءاللہ پہنچ گیا، گھوڑا بھی پسند آ گیا، اور انشاءاللہ جب میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب ہی کٹ چکی تھی۔ تو ہر کام، اگلے نیک اور جائز کام کرنے سے قبل اس میں انشاءاللہ عز و جل کہہ کر، یعنی اللہ نے چاہا تو، یہ آپ کہہ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس کام میں برکت شامل ہو جائے گی اور وہ کام پورا ہو جائے گا۔ جی مزید کوئی ویڈیو سوال ہو تو آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کے آڈیو سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام اشرف ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ 4 ماہ ہو گئے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے، کینسر بھی ہے اور کالا جرقان بھی ہے۔ جی اشرف بھائی، ان تمام مسائل کا حل آپ کو روحانی علاج میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ روحانی علاج کی صورت میں ان کو آپ لکھ بھی لیجئے اپنے پاس، مزید کال چلائیے۔ میں نے اپنی وائف کا نام سارا کروانا ہے، اور ان کا نام ہے عارفہ بی بی، اور ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی۔ سما کٹھا سے بات کریں، ضلع بہاولپور سے۔ بیمار رہتی ہیں اور جو ان کی جرقان بھی اور شوگر بھی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں روحانی علاج بتائیں۔
اچھا جی، عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں وکاس بات کر رہا ہوں. میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں نا. میری والدہ کا نام ہے شمیم اقبال. کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے 1-2 سال سے، تو پلیز اس کا استخارہ کیجیے. جی وقاص بھائی، ابھی اس کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد افضال اور میری والدہ کا نام ہے رشید بیگم. ہم گجرات میں رہتے ہیں، ضلع گجرات. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے. بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جو بھی میں کام کرتا ہوں کام غلط ہو جاتا ہے. ہم دونوں آپس میں میاں بیوی بہت لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں. اچھا جی افضال بھائی، آپ نے کئی مسائل بیان فرمائے اپنے. ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام کرامت حسین ہے. میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے جس کا نام محمد رشان ہے. والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے. میں ضلع جہلم سے، میرا گاؤں میرا ہے. اس کا 3 دفعہ میں نے کام کروایا، باہر کا نہیں ہوا. اس لیے پوچھنا تھا کہ استخارہ کر کرتا ہے. اچھا جی، نام سمجھ میں آ گیا ان کا؟ روشان. روشان. اچھا جی، ابھی استخارہ کر کے اس کا عرض کرتے ہیں روحانی علاج. مزید کال چلائیے. میرا نام جلا دیتا، والدہ کا نام غلام جنت. میری بیگم کا نام زبیدہ بی بی، اس کی والدہ کا نام نسیم اختر. 9 سال ہو گئے جی شادی ہوئی. اولاد نہیں ساڈے حال اور روزی دی پرابلم ہے. کوئی حل مزید دس دو، مسئلہ دس دو. جی اللہ دیتا بھائی، نہ اولاد ہے نہ روزگار ہے. استخارہ کر کے ابھی اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سر میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میر احمد میرا نام ہے، راجہ بازار سے بول رہا ہوں، راول پنڈی. مجھے نا 10-12 سال سے ریشہ ہو رہا ہے. میں نے بہت علاج کرایا، کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں چھوڑا ہے، لیکن کوئی شفا نہیں آ رہی ہے. جی ابھی آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. میر احمد بھائی مزید کال چلائیے. شبیر حسین بول رہا ہوں. بیماری ہے، دوائیں لے لے کے تھک چکا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. استخارہ کر کے بتائیں. شبیر حسین، اماں کا نام سردار مئی. جی شبیر حسین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں کراچی سے محمد فاروق بات کر رہا ہوں. روحانی علاج استخارہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میری وائف ان کا نام ہے طلعت اور ان کی والدہ کا نام ہے خورشید بیگم. عرصہ 1 سال سے بیمار ہیں، بہت علاج کروا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، رپورٹیں بھی آتی ہیں اور صحیح آتی ہیں. ان کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ان پہ کوئی اثرات وغیرہ یا کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہیں؟ جی فاروق بھائی ابھی عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. ساجد حسین اتاری دبئی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میری وائف کا نام مہناز کنول ہے اور اس کی ماں کا نام عالم خاتون ہے. حضور اس کی طبیعت تقریباً سارا دن خراب رہتی ہے. دل میں گھٹن اور سر میں درد اور بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے. تو براہ کرم اس کا استخارہ کریں اور کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، استخارہ کر کے آپ کو جوابات دے رہے ہیں. اور عارفہ بی بی ان کا استخارہ کر لیتے ہیں. وقاص بھائی آپ کا بھی استخارہ ہو رہا ہے. افضال بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. کرامت بھائی آپ نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں. اللہ دیتا بھائی بے اولادی، روزی کی تنگی، اس حوالے سے استخارہ ہو رہا ہے. اور شبیر حسین بھائی آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں، آپ مستقل بیمار رہتے ہیں. اور فاروق بھائی آپ نے مریضہ کا نام بتایا طلعت، ان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اس دوران جن سے بھائی نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. اچھا اشرف بھائی کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا شروع کی کالز میں سے، ان کا کیا روحانی علاج کے لیے؟ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت عطا فرمائے. یرکان کا غالباً یرکان بھی اور بھی مسائل اور بھی مسائل ہیں. یرکان کے لیے ان کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کو یرکان ہو یا بڑے کو، تو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاس پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور یرکان کا مریض وہ یہ عمل کر سکتا ہے جی کہ پیاس پر 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر گلے میں پہننے سے. اچھا مزید جو ہے تو ہمارے عیسائی بہن نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، تو ان کے بھی روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ. پنڈی سے میر احمد بھائی تو یہ فرما رہے ان کو ریشہ ہے، مرض ہوتا ہے یہ ایک قسم کا نا، تو ایسا کوئی وظیفہ جیسے ان کا یہ مرض ان کی بیماری دور ہو جائے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ یا مؤمنو یا مؤمن یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. انشاءاللہ جو بھی مرض وغیرہ ہوگا ختم ہو جائے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعوت اسلام کے مجلس مکتوبات اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذ اور پلیٹوں کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، وہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو اس سے بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ آپ نے پنڈی سے ہمیں کال کی ہے، تو آپ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ، اڈیالہ روڈ، کہکشاں کالونی، جرائی اسٹاپ، وہاں آپ چلے جائیے گا میر احمد بھائی، اور وہاں جا کر اپنی بیماری کے حوالے سے تعویذات اطاریہ حاصل فرما لیجیے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے لیے چاہیں تو آپ کارڈ بھی کروائیں اور پلیٹوں کا کورس بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخاروں کے جوابات سننے سے قبل آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج جو ہے تو 2 شعبان المعظم ہے، اور سبحان اللہ مغرب کے بعد آج 2 شعبان المعظم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج رات جو ہے تو مدنی مذاکرہ ہوگا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ عرس شریف ہوگا آج رات، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے جلوس بھی نکالا جائے گا، جلوس بھی ہوگا، جلوس حنفیہ انشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شرکت فرمائیں گے، اور اس جلوس حنفیہ کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا۔ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ ضرور آج اس مدنی مذاکرے کو دیکھیں۔ اگر باب المدینہ میں تو یہاں فیضان مدینہ تشریف لے آئیے انشاءاللہ عز و جل۔ فیضان مدینہ میں جب آپ یہاں آ کر اور براہ راست یہاں سے امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، اور یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آپ کی شرکت ہوگی تو اس کا لطف ہی الگ ہوگا۔ باقی جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے، دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک میں ہیں، تو وہ مدنی چینل پر اس مدنی مذاکرے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی منقبتیں ہوں گی، ان کا ذکر خیر ہوگا، اور روایتوں میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ تو جہاں اس کا مفہوم ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذکر امام اعظم ابو حنیفہ ہوگا، ان کی محبت، ان کی عقیدت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی اب بڑھتے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ عارفہ بی بی، ان کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا، بیمار رہتی ہیں، یرقان بھی ہے، شوگر بھی ہے، تو کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ جی اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ ان کے اوپر اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ 41 بار یہ کسی سادہ کاغذ پر لکھ کر چمڑے وغیرہ میں سی لیجئے، اور اس کو پھر پہن لیجئے گلے یا بازو میں۔ اسی طرح یا اللہ یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اثرات کا مسئلہ دور ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یرقان کا بھی مسئلہ بیان کیا۔ جی جی، تو ان کو چاہیے کہ ایک بار سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش لإیلاف قریش، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بار آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس میں آب زمزم شریف کے کچھ قطرے شامل ہوں اس پر دم کر دیں، اور 3 ٹائم صبح دوپہر شام اس کو پینے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کا یہ یرقان دور ہو جائے۔ اس کے بعد وقاص کا استخارہ ہونا تھا، جن کی کاروباری پریشانی ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے ساتھ؟ جی وقاص بھائی اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، وقاص بھائی کے لیے ایک روحانی عمل پیش خدمت ہے۔ وقاص بھائی کو چاہیے کہ 35 بار 35 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی دکان یا جہاں کاروبار ہو وہاں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ خوب برکت ہوگی، کاروبار بھی خوب چمکے گا۔ لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں جی 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 وہ کھلے رہیں، جیسے میم ہے اور الرحمن کا میم ہے، الرحیم کا میم ہے، اسی طرح سین
बस औकात बाग के साथ सीन पूरा मिला दिया जाता है, तो ऐसा नहीं बनाया जाते और पूरा यानी कि तो उसमें यह ख्याल रखा जाए कि 3 शोशे आएंगे सीन के, एक बाग का होगा, उसके बाद 3 शोशे आएंगे, उसके बाद फिर मीम बनेगा। ठीक है। अच्छा, अफजाल भाई गुजरात से इन्होंने कॉल किए, काम सारे गलत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, इनका क्या इशारा है? जी अफजाल भाई, अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना रहम व करम फरमाए, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। नजर बद का इशारा आ रहा है, इनको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार। ठीक है। ये पढ़कर 3 अदद मिर्चों पर, अच्छा, 3 अदद मिर्चों पर, लाल मिर्चें जो होती हैं गोल, उन पर दम करें और मरीज के सर से, अफजाल भाई खुद अगर मरीज हैं तो इनके घर वालों में से कोई अमल कर ले, इनके सर से 21 बार घुमाकर ये चूल्हे में जला दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नजर बद का जो असर है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ भी है अमल वजीफा किसी? ये अमीर अहले सुन्नत के रिसाले बीमार आबिद अच्छा में ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर अभी याद ना रहा हो तो इस रिसाले से देख कर ये अमल कर ले। ठीक है। बीमार आबिद रिसाला मकतबतुल मदीना से हासिल फरमा लीजिए, इसमें ये अमल लिखा हुआ है। करामत भाई फरमा रहे हैं इनका बेटा जो है ये रोशान, इसके बैरून मुल्क जाने के हवाले से 2-3 मरतबा ट्राई कर चुके हैं लेकिन जा नहीं पा रहा, तो क्या इशारा आया? अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए आसानियाँ फरमाए, रुकावट कोई नहीं है, कोई मसाला नहीं है इनके इस्तिखारे में। इनको चाहिए कि 2 रकात सलात तहियतुल वुज़ू दिन में 1 बार चाहे पढ़ लें, चाहे इनके जो बेटे हैं मोहम्मद रोशान वही पढ़ लें, और 2 रकात पढ़ने के बाद या लतीफ़ु 182 टाइम्स 182 बार पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जायज़ मुलाज़मत के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से नौकरी का और बाहर का काम हो जाएगा। अच्छा, शब्बीर हुसैन भाई फरमा रहे मुस्तकिल ये बीमारी है, तो इनका क्या इशारा है इस्तिखारे में? ये शब्बीर हुसैन भाई इनके ऊपर असरात का मसला आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बीमारियों को दूर फरमाए, आमीन। या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम, शब्बीर भाई ये आप विद करते रहें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी ये तमाम बीमारियां दूर होती रहेंगी। और इसी तरह या सलामु 33 बार, 3 टाइम हो सके तो 3 टाइम 33 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पीते रहें, और या सलामों का विद भी साथ जारी रखें, दुरूद पाक की कसरत करते रहें, इंशाअल्लाह आपके ये मसाइल अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। अच्छा, फारूक भाई ने अपनी गालिबन अहलिया का मसला बयान फरमाया, तलआत बिनते खुर्शीद, तो 1 साल से बीमार हैं, इनका क्या इशारा है? जी अल्लाह तबारक व तआला इनकी बीमारियों को दूर फरमाए। नजर बद का इशारा है, नजर बद के लिए अगर करीब में इनके तावीज़ात का बस्ता लगता है तो उनको चाहिए कि वहाँ जाकर नजर बद की काट करवा लें, और ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 बार रोज़ाना पानी पे दम करके पीते रहें, और अगर मुनासिब मुमकिन हो तो इसी को लिख कर अपने गले में या बाजू में पहन लीजिए, इंशाअल्लाह नजर बद का असर दूर हो जाएगा। ठीक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारे भी आपके हुए, रूहानी इलाज भी आपको पेश किए गए। एक बात आप याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है, और शिफा मिन जानिबिल्लाह है। बढ़ते हैं मज़ीद आपके सवाल की तरफ और सुनते हैं उसका रूहानी इलाज, मगर इसका रूहानी इलाज कौन बयान करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब आप उस रूहानी इलाज। आइए ऑडियो सवालात लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मेरा नाम महबूब रज़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे गुर्दे की बीमारी का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुर्दे की बीमारी का रूहानी इलाज, वो भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, बीमार आबिद सफ़ा 66, रोजाना सुबह नहार मुंह यानी खाली पेट 3 ग्राम मीठा सोडा पानी से इस्तेमाल कीजिए, मगर तबीब की इजाजत से। प्यास हो या ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कीजिए। 11 दिन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आराम आ जाएगा।
اگر مرض پرانا ہے تو 41 دن تک یہ علاج کیجیے۔ پیشاب کے تعلق سے بھی ایک عمل ہے، کبھی مثانے یا گردے میں پتھری کے سبب یا گرم تاثیر والی چیزوں کے کثرت استعمال سے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے، نیز لال مرچ کا زیادہ استعمال پیشاب میں جلن پیدا کرتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ گرم تاثیر والی چیزوں اور لال مرچوں سے پرہیز کرے، اور ایسا مریض ہر 2 گھنٹے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ یہ آیت کریمہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے آپ کی مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد طیب رضا، اس کی والدہ کا نام ہے زرینہ، اور اس کا ایک تو جوڑوں کا درد ہے، کندھے میں درد ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا کپڑے کا کاروبار ہے، وہ بھی نہیں چل رہا۔ دوسری کال چلائیں۔ محمد نعیم قادری، والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ، استخارہ کروانا ہے، بیمار رہتا ہوں۔ جی نعیم بھائی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں اور بیماری کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرے بھائی کا نام عبدالرحیم ہے اور میری والدہ کا نام زینت بی بی ہے۔ استخارہ یہ کروانے کے رشتے کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ جی سب سے پہلے نعیم بھائی آپ نے فرمایا استخارے کا، آپ کا استخارہ کر لیتے ہیں بیماری کے حوالے سے، اور عبدالرحیم بھائی رشتے میں رکاوٹ کا آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ اس دوران کئی ایس ایم ایس ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں، آپ اپنے اپنے ایس ایم ایس کے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اچھا جی، میرے بیٹے کا نام نعمان ہے اور میرے بیٹے کا کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کا کوئی روحانی علاج؟ تو سماعت فرمائیں غور سے۔ یا اللہ یہ 101 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ لیں۔ 101 مرتبہ یا اللہ لکھنے کے بعد اسے طے کر لیں، اس کو فولڈ کر دیں، پھر اسے چاہیں تو اس پر اسکویش ٹیپ چڑھا دیں یا اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا لیں، اور اس کو چمڑے، ریگزین یا کپڑے میں سلوا کر اپنے بیٹے کے گلے میں ڈلوا دیں، چاہیں تو بازو میں چاہے تو گلے میں پہنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے میں ان کا دل لگ جائے گا۔ اچھا جی، اور مزید بھی ہمارے پاس اس حوالے سے ایس ایم ایس وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ فرما رہے ہیں جوڑوں معدے میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ جوڑوں کی تکلیف کا روحانی علاج یہ کہ جس کو جوڑوں میں، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، کمر میں درد رہتا ہو، اسے چاہیے کہ یا مغنی 1 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنی پڑھ کے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنی جو درد والی جگہ ہے وہاں پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام آ جائے گا۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یا مغنی، یہ اول آخر درود شریف کا 1 مرتبہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے درد والی جگہ جو ہے وہاں پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آرام ہو جائے گا۔ اور معدے کی تکلیف سے شفا یابی کے لیے یا عظیم 7 دفعہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے آرام حاصل ہوگا۔ اچھا جی، نعیم بھائی کا استخارہ ہوا، بیمار رہتے ہیں۔ جی نعیم بھائی کا استخارہ ہوا، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یہ نعیم بھائی کے لیے اور جتنے بھی ہمارے کال اس سلسلے میں آئی ہیں سب کے لیے ایک عجیب الاثر عمل، وہ یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سنت موقدہ جو ہیں ان میں قرآن پاک کی یہ 6 صورتیں ترتیب سے اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب،
اور سورہ نصر، مطلب پہلے قل یا الکافرون، پھر سورہ نصر، پھر سورہ لحب، پہلی رکعت میں اس طرح، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس طرح پڑھیں فی رکعت پڑھنی ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن سورت پڑھنے سے پہلے، ہر سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھنی ہوگی انشاءاللہ. یہ ایسا عجیب الاثر عمل ہے، اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ جسمانی، نفسیاتی بیماریاں، ٹینشنیں، جادو، جنات، بندش، تمام معاملات انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ختم. رسالے میں بھی لکھا ہوا ہے یہ روحانی علاج؟ جی یہ ہمیں سنت کے رسالے بیمار عابد میں. جی اچھا جی. اچھا پھر ایک اور یہ ہمارے پاس عمر اسلام بھائی کی کال ہے عبد الرحیم بھائی کا، جن کا رشتے میں رکاوٹوں کا سلسلہ ہے. جی اللہ تبارک و تعالی ان کے رشتے میں رکاوٹوں کو دور فرمائے. مسئلہ ان کا کوئی نہیں ہے. عبد الرحیم بھائی کو چاہیے کہ بعد نماز فجر 60 ٹائمز سورہ 3 والتین والزیتون پڑھ کر 60 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رشتے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ رشتہ بھی ہو جائے گا. اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن تک یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی